جیسے روزہ توڑنے کا ذکر تھا، انسان کو آزار اور عوارض پیش آتے ہیں۔ اب جو روزہ نہ رکھنے کی صورتیں ہیں 8 ہیں۔ نمبر 1 بیماری، نمبر 2 سفر، نمبر 3 عورتوں کے لیے حمل کی حالت، نمبر 4 دودھ پیتے بچے کو دودھ پلانا، اور نمبر 5 شیخ فانی ہو جس کے ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو۔ اور چھٹا کوئی کسی کو مجبور کر کے اس کا روزہ توڑوائے، اکراہ۔ اور 7واں سخت پیاس لگے جس کے بغیر بچنا ممکن نہ ہو اور ناقابل برداشت ہو۔ اور نمبر 8 سخت بھوک۔ لمن خاف زیادت المرض الفطر، جو آدمی بیماری کے بڑھنے سے ڈرتا ہو اس کے لیے فطر ہے، افطار روزہ توڑنا ہے۔ وللمسافر، اور مسافر کے لیے بھی جب کہ سفر شرعی ہو، اس سے کم نہیں۔ ایک آدمی نے صبح کو روزہ رکھا اپنے گھر پر اور پھر بعد میں دن میں کسی وقت سفر شروع کیا تو اس کے لیے افطار کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جس کا رات سفر میں گزرے، یعنی صبح کا وقت جو ہے جس سے روزہ شروع ہو رہا ہے وہ سفر کی حالت میں ہو۔ وصومه احب، مسافر کا روزہ رکھنا پسندیدہ ہے۔ کیونکہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ عام ہے، مطلق ہے کہ جو بھی روز چاند دیکھے رمضان کا تو وہ روزہ رکھے۔ اور پھر سفر میں جو اجازت ہے وہ مطلقاً نہیں ہے بلکہ مقید ہے کہ بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ ان لم یضرہ، اگر روزہ رکھنا سفر کی حالت میں اس کو نقصان نہ دے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھ لو تو بہتر ہے۔ وَلَا قَضَاءَ إِن مَاتَ عَلَيْهِمَا، اگر ان دو حالتوں میں مر گیا تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے۔ کون سی دو حالتیں؟ ایک بیماری کی اور ایک سفر کی، کہ اس کو موقع ہی نہیں ملا بعد میں قضا کرنے کا۔ وَيُطْعِمُ وَلِيُّهُمَا لِكُلِّ يَوْمٍ كَالْفِطْرَةِ، اور ان دونوں کا ولی ہر دن کے روزے کے بدلے میں کھانا کھلائے مساکین کو، جس طرح کہ صدقہ فطر ہے، یعنی صدقہ فطر کے مقدار کے برابر ایک روزے کا فدیہ ہے۔ گندم کا آدھا سا اور جو وغیرہ کا 1 سا، بوصیت، وصیت کے ساتھ۔ اگر وصیت نہیں کی تو وارث کے اوپر لازم نہیں ہے کہ اس کا فدیہ دے، لیکن اگر دے دے گا تو اس کی جان چھوٹ جائے گی اور وارث کو ثواب ملے گا۔ وقضایا ما قدرا، اور یہ دونوں تثنیہ کے صیغے مریض اور مسافر کی طرف ضمیر لوٹتی ہے ہما کی، وہ دونوں قضا بھی کریں جب تک جتنا ان کی قدرت ہو، جتنے دن سفر کے بعد مل گئے اقامت میں اور مریض کو صحت کے، بلا شرط ولا ان، بغیر پے در پے اور تتابع کے شرط کے۔ یعنی قضا روزوں کے اندر موالات اور پے در پے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ فَإِن جَاءَ رَمَضَانٌ قَدَّمَ الْأَدَاءَ عَلَى الْقَضَاءِ، اگر کسی آدمی کے ذمے قضا روزے تھے، اس نے سستی کی یہاں تک کہ اگلے سال کا رمضان آ گیا،
تو اب یہ جو رمضان موجودہ آیا ہے اس کو مقدم کرے قضا پر، ادا کو قضا پر ترجیح ہوگی۔ وَلِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إِنْ خَافَتَا عَلَى الْوَلَدِ وَالنَّفْسِ، حاملہ عورت قضا کر سکتی ہے، اور دودھ پلانے والی عورت بھی، اگر یہ دونوں ڈریں بچے اور جان پر۔ حاملہ کو اپنی جان کا خطرہ ہے کیونکہ حمل میں بہت تکلیف ہوتی ہے، حملت امہ کرہا، تو اس بیچاری کی جان نچڑتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، چکر آتے ہیں، الٹیاں آتی ہیں، کھانا پینا رہ جاتا ہے، بعض مستورات کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، بعضوں کو کم، تو اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اور دودھ پلانے والی عورت جس کو بچے کا خطرہ ہے کہ اگر دودھ نہیں پلاؤں گی، متبادل غذا بھی نہیں کھا سکتا، تو بچے کی جان کو خطرہ ہے، تو قضا کر لے اور بچے کو دودھ پلانے کے لیے غذا استعمال کرے، کیونکہ غذا کھائے گی تو دودھ بنے گا۔ وَلِلشَّيْخِ الْفَانِ، اور شیخ فانی کے لیے بھی جائز ہے جبکہ وہ روزے پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ اسی طرح اس میں عجوزہ بھی داخل ہے۔ شیخ فانی تو مرد کو کہتے ہیں، بوڑھا مرد، اور عجوز بوڑھی عورت کو کہتے ہیں۔ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، میں بوڑھی ہوں اور یہ میرا شوہر یہ بوڑھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ نے فرشتوں کو فرمایا۔ وَهُوَ الَّذِي يَفْدِي فقط، شیخ فانی صرف فدیہ دے گا۔ قرآن میں دوسرے پارے میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو طاقت نہیں رکھتے وہ مسکین کو کھانا کھلائیں۔ وَلِلْمُتَطَوِّعِ بِغَيْرِ عُذْرٍ فِي رِوَایَةٍ، اور متطوع کے لیے نفلی روزہ رکھنے والے کے لیے بغیر عذر کے ایک روایت کے مطابق۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے اس میں بلا عذر وہ روزہ توڑ سکتے، نفلی روزہ، لیکن باقی حضرات کی جو روایات ہیں، امام کرخی، امام ابو بکر رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عذر کے بغیر نہ توڑیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو کھانے کی طرف بلایا جائے تو آئے، دعوت قبول کرے اور کھائے، اور اگر روزے سے ہیں وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، تو اس کو دعوت دینے والے کو دعا دے دے کہ بھئی جزاک اللہ، شکریہ، میں عذر ہے، میں روزے سے ہوں۔ وَيَقْضِي وَلَوْ بَلَغَ، وَيَقْضِي، اور قضا کرے گا، نفلی روزہ توڑنے پر قضا ہے، کیونکہ نفل نماز یا روزہ جو بھی اپنے ذمے لازم کر لے، جس طرح نظر اپنے ذمے خود لازم کیا ہے تو اس طرح یہ نماز بھی اس کے ذمے لازم ہو گئی، سمجھے؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، قرآن میں اپنے عمل کو ضائع نہ کرو۔ وَلَوْ بَلَغَ صَبِيٌّ أَوْ أَسْلَمَ كَافِرٌ أَمْسَكَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، اگر بچہ بالغ ہو گیا روزے کے دنوں میں، دن کو اس کو احتلام ہو گیا مثلا، یا کافر تھا مسلمان ہو گیا، تو باقی جو دن ہے صائمین کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے کھانے پینے سے روکا رہے، سمجھے؟ وَلَمْ يَقْضِ شَيْئًا، لیکن قضا نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ دن کے شروع میں اہلیت ان کے اندر نہیں تھی، بعد میں اہلیت آئی ہے، اور اگر انہوں نے کھا پی لیا اس دن میں
جس دن میں وہ بالغ ہوئے، یہ مسلمان ہوئے، تو ان کے اوپر قضا نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ نہ تو گزشتہ دن جو گزر گئے رمضان کے ان کی قضا ہے، اور نہ اس دن کی قضا ہے کہ جس دن میں یہ بالغ ہوئے۔ وَلَوْ نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِفْطَارَ ثُمَّ قَدِمَ، مسافر نے افطار کی نیت کی، پھر اپنے علاقے میں شہر میں آ گیا۔ وَنَوَى الصَّوْمَ فِي وَقْتِهِ، اور روزے کے وقت میں اس نے روزے کی نیت کی، صح، تو صحیح ہے، چاہے روزہ فرض تھا یا نفلی تھا۔ مقصد یہ کہ وقت سے مراد کیا ہے؟ ضحوہ کبریٰ، چاشت کے وقت سے پہلے پہلے اگر اس کا ارادہ بن گیا اور اپنے شہر کی حدود میں داخل ہو گیا کہ میں آج روزہ رکھتا ہوں، نفل ہو یا فرض ہو، تو ٹھیک ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا، جبکہ صبح صادق کے بعد سے کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ وَيَقْضِي بِإِغْمَاءٍ سِوَى يَوْمٍ حَدَثَ فِي لَيْلَتِهِ، اور بے ہوشی کی وجہ سے وہ قضا کرے گا سوائے اس دن کے جس میں اس کو بے ہوشی طاری ہوئی تھی۔ یعنی جس کی رات سے بے ہوشی شروع ہوئی، اس دن کے ایک دن کا روزہ نہ رکھے، کیونکہ رات کو جب اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہوئی تو فرض روزے کی نیت رات سے ہوتی ہے، تو اس کے اندر اس وقت اہلیت نہیں تھی، تو یہ پہلا روزہ معاف ہے۔ اس کی نیت تو تھی رات سے کہ میں روزہ رکھوں گا، تو اس نیت کی بنا پر اس کے اوپر وجوب آ گیا، ٹھیک ہے، اتفاقاً بے ہوشی ہوگی، بیماری ایسی آ گئی کہ اس کو ہوش ہی نہیں رہا، تو چونکہ اگلی رات میں اس کے اندر وہ ارادے کی قوت باقی نہیں رہی، نیت کا اہل نہیں رہا، بے ہوش ہے، لہٰذا اگلے دن کا روزہ جو ہوگا وہ بھی اس کے ذمے نہیں ہوگا، لیکن پہلے دن کا اس لیے ہوگا کہ پہلے دن کے روزے کی رات میں اس کے اندر اہلیت بھی تھی اور اس کی نیت بھی تھی۔ وَبِجُنُونٍ غیر ممتد، اور اس جنون کی وجہ سے بھی قضا کرے گا جو ممتد نہ ہو، یعنی مہینہ پورا اس کے اگر جنون میں گزر جائے تو پھر روزے نہیں رکھے گا، اور اگر چند دن کا ہو تو پھر وہ روزے رکھے گا۔ وَبِإِمْسَاكٍ بِلَا نِيَّةِ صَوْمٍ، وَفِطْرٍ، اور اسی طرح قضا کرے گا بغیر روزے کی نیت کے اگر وہ کھانے پینے سے رکا رہا، سمجھے، اور اسی طرح بغیر نیت افطار کے۔ تو یہ اس کی قضا کرے گا، کیونکہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جو نیت کا کے اوپر اس کا دار و مدار ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اب یہ بغیر نیت کے ویسی کھانے پینے سے رکا رہا، تو اس طرح اس کا روزہ نہیں ہوا، اس کے لیے نیت شرط ہے۔ عبادت تب بنے گی بھوک جب کہ نیت روزے کی ہو، ورنہ تو بھوک ہڑتال ہے۔ وَلَوْ قَدِمَ مُسَافِرٌ وَطَهُرَتْ حَائِضٌ، اگر مسافر اپنے وطن میں آ گیا ہے، حیض والی عورت پاک ہوئی، وَتَصَحَّرَ، یا سحری کی، اس وقت ظنَّهُ لَيْلًا، کہ اس نے سمجھا ابھی رات ہے، صبح صادق نہیں ہوئی، والفجر طالع، حالانکہ فجر طلوع ہو چکا تھا، صبح صادق ہو چکا تھا، اور افطر كذلك، اسی طرح افطار کیا
غلط فہمی سے کہ شاید غروب ہوا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ غروب نہیں ہوا، شمس حیۃ اور سورج زندہ ہے، یعنی غروب نہیں ہوا، امسک یومہ، تو باقی دن جو ہے وہ امساک کرے، کھانے پینے سے باز رہے، وقضا اور قضا بھی کرے، ولم یکفر اور کفارہ نہیں دے گا، کہ اکلہ عمدن بعد اکلہ ناسیاً، جیسے کہ ایک آدمی نے بھول کر کھایا روزے میں اور اس نے یہ سمجھا، مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کے کھانا شروع کر دیا، تو اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو مسئلے کا علم نہیں تھا، سمجھے؟ اور اگر مسئلے کا علم تھا پھر تو جان بوجھ کے کھانا، وہ تو کفارہ آئے گا۔ ونائمۃ اور سونے والی عورت، ومجنونۃ اور مجنونہ عورت، وطئتا ان کے ساتھ وطی اور جماع کیا جائے، تو ان کے اوپر بھی کفارہ نہیں، قضا ہے، کیونکہ وہ سو رہی تھی اور اس نے جا کے زیادتی کی، تو اس وجہ سے ان کا ارادہ اور دخل نہیں پائے گا، اور آدمی اتنا مکلف ہے جتنا کہ اس کے اختیار